کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا، فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے۔ اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے،
لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ،
33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو اچھا، یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی۔ تو مولا نے کہا ہاں، صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ، اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ، اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے۔ روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے۔ بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق۔ اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتہ ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھائی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔ اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے۔ باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک، اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے۔ رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا۔ تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی
جسے مس یوز کیا لوگوں نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے، یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں. آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے. اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا. وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اٹھے ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں. اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں. جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو. اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے. آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے. لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نمازوں والے ٹائم ہے نا. فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. لہٰذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں 1 روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں. ہاں، آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا، جو مرضی ہو جائے. وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے. یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا،
تو اب اس کا حکم ڈفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے, اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا, وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اب بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو, نہیں, اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا, کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے, اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا, ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے, لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5, مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے, احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں, یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے, اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے, پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی, وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں, لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے, وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو پتا ہوتا ہے, وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 7, کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے, احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے, اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی, تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی, تسلی سے ساری کریں, اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا, کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے, تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے, خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے, میں وہ انورٹڈ کاماز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں, دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8, روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے, انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1, جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2, جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا, وہ روزہ توڑ دے گا. اور نمبر 3, وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے, یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نمبر 4, اگر کوئی شخص غلط طریقے سے, یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں, ماسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 9, اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب تو غلام نہیں ملتے. ادروائز 60 روزے رکھے گا, 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں, تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے. تو یہ کفارہ. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے. بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا. حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا, جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا.
اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے. کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو گئی, کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی, اسے روزہ توڑنا پڑ گیا, اور مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے, اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے, اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا, اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا, چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے. اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 11, روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں, یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے کب کرنی ہے. تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے, میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی, جو اگلا شعبان آنے والا ہے. یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی, اور اس کی ریزن یہ تھی, انہوں نے خود بیان کر دی, نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے. چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی, چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی. اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا بھائی. ہاں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں, مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں, تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے, یہ قضا روزے الگ سے. تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں. آپ کی مرضی دے سکتے ہیں, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی. اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے. اس میں قرآن و سنت خاموش ہے. البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا, روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا, جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا, وہ بھی دے گا. اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی. مسئلہ نمبر 12, فدیہ کتنا ہے. وہ قرآن میں آیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا. قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے, وقت ذکر نہیں ہوا, تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے. اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے. کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں, آپ نے اللہ کے لیے کھلایا, وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں یا روزانہ کے اعتبار سے. لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا, وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے. وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا, یا کسی غریب کے گھر بھجوا دیا, یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے. بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں, اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا. اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو.
مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے. نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض. لیکن جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے. ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، 3 سال کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی. یہ تو عموماً ہو جاتا ہے. پھر 1 سال کے روزے کے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اگلے 2 سال کے، یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے. تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے. اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے، 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے. تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک، تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا. اس میں پھر اس کو اجازت ہے. 14 نمبر مسئلہ، شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے، یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے. اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے. صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی، چاہے فدیہ دے دے. وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا، اب روزہ ہی رکھنا ہے، وہ فدیے والا معاملہ نہیں ہے. لیکن مریض کے لیے، بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے. عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے. لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا. اس میں 15 نمبر مسئلہ، مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے مؤخر کرے گا، بعد کے دنوں کے لیے گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی. اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی اس طرح کی نیکی کہ وہ دوسرے کے گلے میں آپ نے ڈال دی ہے کہ وہ بےچارے لے کے چھتری کھڑے ہیں کہ جی اس کا روزہ ہے، روزہ کی طرح ڈگ نہ پوے تھلے، ٹھیک ہے، انہوں تھمی دیتی ہوئی ہے روزے نو. آپ فرمایا روزہ رکھنا سفر میں کوئی نیکی کا کام نہیں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جو روزے دار تھے وہ تو بےچارے نڈھال ہو کے گر گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ان کے لیے خیمے لگائے، ان کے لیے افطاری کا بندوبست کیا. اور پھر نبی الاسلام نے اس پہ ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. ظاہر ہے ان کے روزے کا ثواب بھی انہیں ملا نا، افطار کروایا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی الاسلام کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، بعض چھوڑ دیتے تھے. جنہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ نہ رکھے ہوئوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوتا تھا وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے. یعنی انہیں پتا تھا یہ آپشنل ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہو،
اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ روزے کو چھوڑ دو, بعد میں اپنی گنتی پوری کر لو. اب ان چیزوں کی وجہ سے پھر تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں میں. وہ پھر ایک صحابی نے, صحیح مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ کا کام نہیں ہے, اللہ کی طرف سے آسانی ہے. اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو, اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو. تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی رکھ لے. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی. نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی. نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا سفر میں اور میں نے روزہ رکھ لیا. بعد میں نے حضور سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, عائشہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کسی چیز کی ملامت نہیں ہے. یعنی میں نے جو چھوڑا کوئی گرفت نہیں ہے, اور جو تم نے رکھ لیا تمہارے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے. نماز پوری بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں آپ اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. آج کل تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب لوگوں کو, جو ہمارا سفر آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے, اور اب تو خیر موسم بھی آندہ تقریباً 15 سال تک تو انشاءاللہ روزے اچھے موسم میں ہی. اب گرمیوں والے روزے تو اگلے 15 سال تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. تو سفر میں جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے, کیونکہ بعد میں گنتی پوری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ رکھ لیتے ہیں. میں نے آلموسٹ اپنی جاب کے دوران 15 سال ایک ایسے روٹ کے اوپر سفر کیا ہے کہ میرے تو 8 روزے سفر میں ہوتے تھے. منڈے کو جس دن میں جاتا تھا اور جمعے کو واپس آتا تھا, یہ 2 روزے تو میرے سفر کے بنتے تھے ایک ہفتے کے اندر. مہینے میں 8 روزے, لیکن میں رکھ لیتا تھا کیونکہ بعد میں بھی تو میں نہیں رکھنے ہیں. آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں تو ضرور رکھ لیں, لیکن آسانی کے باوجود بھی کوئی اچھے سفر میں بھی ہے, ہوائی جہاز کا بھی سفر کر رہا ہے, آسانی بہرحال باقی ہے. نماز بھی وہ قصر کرنا چاہتا ہے کر لے, روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے, لیکن بعد میں اس نے وہ روزہ رکھنا ہے. تو یہ ایک آپشن موجود ہے, میں نے اس حوالے سے اسے کلیئر کر دیا. مسئلہ نمبر 16, مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں, یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں پٹھانوں سے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے. پٹھان لوگ نماز کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے, آپ کو پتہ ہے, نہیں چھوڑتے, روزے بھی رکھتے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں عموماً وہ رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ رکھ کے مزدوری کر سکیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو آپ کو امی پبلک میں مشہور کیا نا کہ مزدوروں نے روزے رکھے, بڑے واقعات بھی سناتے ہیں, بڑے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. ایک بوڑھا شخص تھا روزہ رکھا ہوا, او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھنا, روزہ رکھ کے مزدوری. مزدور 99.9% مزدور روزہ کوئی نہیں رکھتے, سوائے ان کے کہ جو رات کو مزدوری کرتا ہے, نہیں روزہ رکھا جاتا. ان کا حال ہی ہے کہ رات کو مزدوری کریں, دن کو روزہ رکھیں, اور اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے تو انہیں راشن ڈلوا دے کہ وہ تسلی سے روزہ رکھ لیں. اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی, جو کہ نہیں کر رہی ہوتی, تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے غریب لوگوں کو دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ پورا دن دہاڑی لگا کے یہ شخص پیرلل میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ چھوڑ دے گا, تو بھائی اس سے آپ 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں, اس شرط کے اوپر کہ بھائی اب تم نے مزدوری نہیں کرنی, گھر میں رہو, تسلی سے روزے رکھو, 1 مہینے کا خرچہ میں تمہارا اٹھا لوں گا, تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کریں. آپ کو ثواب الگ سے ہوگا, اللہ کے حضور ایک بہت بڑی نیکی کا کام, اور ایک غریب بندے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان پٹ دے دی, اس کی دعائیں بھی آپ لیں گے. تو مجھے تو یہ سولوشن نظر آتا ہے. 17 نمبر وہ ہے سٹوڈنٹس کا روزہ. عموماً جن سٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا, تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, روزے بھی نہیں رکھتے, پڑھتے بھی کوئی نہیں. سٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے. بھائی رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے, پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے, تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے. تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا, تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں. پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے. تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے, کوئی تک نہیں بنتا, کیونکہ روزہ دن کے وقت وہ 3 گھنٹے ہی آپ نے پیپر میں گزارنے ہیں نا. اور جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ تو 3 گھنٹے میں پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں گے, ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوگا. پانی بھی نہیں کوئی پینے کا سوچتا ہی نہیں, وہ پیپر سے ہی توجہ نہیں ہٹتی ہے. لہٰذا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے پیپروں کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم کسی کو اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ روزہ چھوڑ دے.
18 نمبر مسئلہ کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا بھائی. بیمار کی طرف سے آپ نے فدیہ دینا ہوگا جو قرآن میں رپورٹ ہوا، مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. بیماری کے عالم میں جو روزے چھوٹ جائیں اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کی قریبی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوگی تو وہ ڈیتھ سے پہلے جتنے اس کے روزے تھے ان کا آپ فدیہ دیں گے. بعض قریبی رشتہ دار کہتے ہیں چلے ہم رکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے. بالکل حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا فہم یہ نہیں ہے. وہ بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ ان روزوں سے متعلق ہیں جو منت کے روزے ہیں. وہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمے منت کے روزے ہیں نا تو اس کا قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے تاکہ وہ منت پوری کرے. وہ صرف روزے نہیں ہیں، منت کا عمرہ ہے، نظر و نیاز ہے، حج ہے، وہ قریبی رشتہ دار کو چاہیے اس کی طرف سے ادا کرے. لیکن جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں، ان کے لیے فدیہ دے لینا کافی ہے. ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے پورے قرآن میں، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہے 23. 6 آیات میں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے، اس میں رمضان المبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے، نہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں سوائے اس ایک موقع کے. یہ 6 آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے، اور اس میں 6 آیات کے اندر 5 سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. پہلے 2 آیات ہم ڈسکس کریں گے، آیت نمبر 183 اور 184، جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا. وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو، یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے تقوی. اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے. اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی، نکاح والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہو. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو، تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو،
فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی۔ باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ فقہی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ دے دینا، روزہ رکھنے کی کڑی لوڑ ہے۔ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے۔ صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، یہ دونوں آپشن ہیں، یعنی مریض والا چکر نہیں، جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507۔ جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہے یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے۔ جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نال، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا۔ تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت اور شرعی احکام سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب ٹاپک ہے اس کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، یعنی یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ اور کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے حوالے سے پچھلی دفعہ میری تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 44 شب برات اور شب قدر کے حوالے سے، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہدی للناس، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن حکیم کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس جو آیا وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ اب یہ بڑا ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، اس پہ میرے 2 لیکچرز ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن 2 گھنٹے کا، اور حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 167 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی۔
جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کے نظریات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 167، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ لیکن مولوی آپ کے لیے مشکل چاہتا ہے، کبھی آپ کے لیے آسانی نہیں چاہے گا۔ اور عجیب طرح کی وہ لاجکس، وہ نہیں جی اس زمانے اتنے سفر ہوندے سن جناب، وہ گھوڑیاں ہوتے تھے، اونٹ ہوتے، بڑے مشکل سفر سن۔ آج کل تو ٹرین میں سفر ہے اور ہوائی جہاز میں، آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھئی یہ قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، چاہے ٹرین میں بھی سفر ہو، جہاز میں بھی، میں نے سارے سفر کیے ہوئے ہیں۔ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے سفر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آسانی کو چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، خوشخبریاں دو، ان کو متنفر نہ کرو دین سے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بس تم گنتی پوری کر لو، یعنی یہ جو 30 یا 29 مہینے میں جو 29 یا 30 روزے ہیں، یہ گنتی پوری کر لو۔ اور ظاہر ہے 29 سے کم نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک شخص اب رمضان المبارک سعودیہ سے رکھ کے آیا اور یہاں پر 30 روزے ہو جاتے ہیں، وہاں ایک دن پہلے روزہ ہے، اب اس کے یہاں پہنچتے یہاں 29واں ہے اور اس کا 30واں ہے، تو اب وہ 31واں روزہ نہیں رکھے گا۔ 31واں جو اس کا روزہ ہے، یہاں کا 30واں جو پاکستان کا بن رہا ہوگا، اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن عید بھی نہیں کرے گا، عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا، باقی مسلمانوں کے ساتھ، تو روزہ وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اور چاند کا مہینہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں عید الفطر کے دن۔ روزوں کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو عید الفطر کے دن ہم تکبیرات بھی بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ادھر بھی آیا نا کہ تم اس کی تکبیر بیان کرو اور شکر ادا کرو، حمد بھی کرتے ہیں ہم اس کا، تکبیر بھی بلند کرتے ہیں، اور یہ تکبیرات اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے ان تکبیرات کے اوپر۔ عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی، اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید، قربانی کی عید کے موقع پر بلند آواز سے۔ اب اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وہ تیسرا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی روحانی منزل کا حصول۔ یہ بہت کریٹیکل آیت ہے، اس آیت پہ کم از کم میں 5 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، رشد و ہدایت پا جائیں۔ یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، گاڈ کو رسپانس کریں گے پھر آگے سے رسپانس ملے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کوئی نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ والا معاملہ فرمائے، نہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں فرما دیجئے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا۔ 13ویں صدی عیسوی کے اندر اور بعد میں پھر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ریوائز کیا گیا۔ میگنا کارٹا ایک آئینی چارٹر تھا جو کنگڈم تھی انگلستان کی، اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں،
اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا. انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. جب میرے بندے میرے متعلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر ہوں. یہ بھی تو کہا جا سکتا. جس طرح آج سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی یہ وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وحدت الوجود نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ. یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا، یہاں تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جہمیہ کی طرف سے بھی اور آج کے بعض سلفی علماء کی طرف سے بھی، یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں. یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے، تو ان سے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے؟ اب تو آپ الفاظ کو نہ پھر تعویل نہ کریں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو فرماؤ بالکل قریب ہوں تمہارے. کیسے قریب ہوں؟ جیسا کہ اس کی شان کا لائق ہے. اس حوالے سے ایک میرا کلپ ہے جس میں میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا، کیونکہ حنفی بعض کا بالکل جہمیوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور بعض سلفی، ساروں کی نہیں میں بات کر رہا، بعض سلفی جو ہے بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ، آپ لکھیں رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ، سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا جس میں نے میرا خیال 12-13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے. تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تھوڑے گاٹے فیٹ ہو جائیں. بالکل اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. اور قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. آپ اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی. اللہ کی صفات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے. اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے. رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کرتے ہیں، اور رات کو قرآن پاک کی قرات سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں. دونوں طرف سے آپ دیکھیں، ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا مل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا، روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی، صحابہ سے اٹھتی تھی کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. کوئی ٹینشن نہ لو، جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. یہ دن کے وقت بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا، قیام اللیل کر کے، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں، تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی ہے. آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی ہے. اور جس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہمیں جان دی، اچھا جسم دیا، بال بچے دیے اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیے، اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں، تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے
اور اسی کا ذکر ہے جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں 2 لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، یہ چوتھا ٹاپک ہے روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا، بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں، ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، آج صرف میں سرسری گزروں گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ ان لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے، اور باقی بھی لباس تو ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے، گلٹی فیل کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا، وعفا عنکم، اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی، تمہیں معاف فرما دیا، تمہارے لیے آسانی کر دی۔ فالآن باشروہن، پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، یعنی کہ نیک اولاد۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے، ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے، اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ حق پر بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا۔ یہ جو الفاظ آئے نا کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے، خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا، کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے، روزے کا کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے، رات کے وقت یہ معاملہ نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے جو سیاہ ڈورا ہے اس سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سیاہی ہوتی ہے، جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو زمین، اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح۔ اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمایاں ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے، اس سے اوپر بلیک ہوتا ہے سارا معاملہ اور نیچے ہوتا ہے سفید، اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق۔ اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، وہ کالا اور سفید ڈورا ہے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج کی ٹکیاں باہر آنا شروع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائیں، یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے، پھر کھانا پینا چھوڑ دو۔ آج کل بڑا آسان ہے، وہ ٹائم ٹیبل بنے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا، اینڈرائڈ ایپس بنی ہیں پرو مسلم اور باقی، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کروں گا۔ بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4509، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اپنے تکیے، اپنے سرہانے، ایک سفید رنگ کا دھاگا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا رکھ لیا، اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب ان دونوں کا کلر واضح ہو جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اچھا اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
اور آپ نے مزاح کے طور پہ فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں, آسمان پہ جو سفید اور سیاہ ڈورا ہے یہ والے ڈورے نہیں ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہاد صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں. اب انہوں نے اجتہاد ہی کیا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اجتہاد غلط تھا. یہ پکی ہے خصوصاً اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں جی اجتہاد, تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد. اجتہاد تو صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں. وہ صحابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور سفید ڈورا, انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا, لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی, آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے, تو اب اس میں کوئی ضد نہیں کر لیجیے. تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے, انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی. ثم اتم الصیام الی اللیل, اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو. اب یہ بڑا کڑوا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا. یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک, یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات تک. اور رات کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے, میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں, اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں, اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا. اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں. اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو, حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے ہیں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں. پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی, ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ جی افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ ابھی گروپ پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ بابے غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں, آپ ان کے مطابق چلیں. ہمارے جیلم میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو, کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو ہے پہلے ہے. اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئے گی. ان کو بتایا کہ آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے, ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں, اس میں 4-5 منٹ کا آپ کا فرق ہے. تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا, چھوڑوں گا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی شے مسلط کر دیتی ہے وہ تو پھر مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے, لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہو. آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا, الا یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بےہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی ہو ہر اعتبار سے. تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, اور ان حدوں کے قریب بھی مت پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی بات لعلکم تتقون, متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہ آپ یہ اتنی نٹی گٹیز ڈسکس کی جا رہی ہیں اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے, یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے, بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے. اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے. اب آخری آیت اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 جس میں 5واں ٹاپک ہے روزوں سے تقوی کے حصول کا لٹمس ٹیسٹ. ہاں جی, یہ آ رہی ہوں کوڑیاں گلا, کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا؟ تقوی والا. بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کے لیے, ٹیسٹر. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, چیزیں مہنگی کر دی ہیں, ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں, لعنتیں لوٹ رہے ہیں. مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ,
اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا, کسی کے جائیداد ہتھیار لی رشوت کے ذریعے, اور وہ گناہ, اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے تو ہو. لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں پہلے پوچھ رہا ہوں تو کے خیال ہے جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے, تو میں نے کو پوچھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ دل کا جو مفتی ہے نا, بہت بڑا مفتی ہے, میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر, صحیح مسلم کی حدیث اسی کانٹیکسٹ ہے. تو یہ رمضان میں جو چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو. تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے, کوئی روزے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے, نہیں پتہ لگ گیا جناب تو تو کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں جی کنفرم نہیں ہوئے تو قبول. قرآن اس لکھے حرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے, کسی کو دھوکہ دینے والے کا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا. اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. حرام کا مال کھا کر حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں. اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے, لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے. اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے, اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا. میں 3 حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں. باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا, رزق حرام کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ. اب قرآن پاک اب بند کر دیں, یہ ٹاپک مکمل ہو گیا. یہ 3 حدیثیں, اس کے بعد 17 حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ. رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی, یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے. لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس کی, اور نہیں جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا, وہ سارے ہی کر دینے جی, انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا. تو وہ جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام. وہ سن لیا حدیث صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں. یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے. یہ لوگ جو پوچھ کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں آپ اعلانیہ پبلک کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ. وہ جی دودھ میں پانی نہ ملائیں جی, خالص دودھ کتنے 100 روپے کلو ہی دے سکتے ہیں نا جی, 60 روپے کیڑا ہے, لوگوں کو پتا ہے نا کہ 60 روپے کیڑا خالص ہے, پانی والا ہوگا, تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہ 60 روپے کلو دودھ ہے اور پانی کی ملاوٹ کے ساتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں ہے لکھ کے لگا دیں. ہاں پھر کوئی لے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں. دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے, اس کا چھپانا ملاوٹ ہے. آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ 60 روپے, خالص دودھ 100 روپے, لیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن 60 روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں, حرام خوری ہے. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی, سنن نسائی اور مسند احمد میں مشکات میں 2773 ہے. مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور میں نے حفظ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے, شک سے پاک شے کو اختیار کر, کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے. لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن دنیاوی والی چیز ہے, دین والی چیز میں کو کنفرم بھی بتا دینا کہ غلط ہو رہا ہے, کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں,
ایڈی بھی سختی نہیں ہے دین سے. اور یہاں کہہ رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ دو. دوسری حدیث رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا. یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھا, کوئی صحابی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی, اناج گیلا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے. آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو. اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غشا فلیس منی, جس نے ملاوٹ کی, جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. ان تو اڈی گل منی ہے یا محبوب دی گل منی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تسی تو کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نہ نماز پڑھنی ہے, نہ اسی حرام خوری چھڈنی ہے, یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے, بے ایمان ہے, ٹھگ ہے, اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے. اب آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. محبوب تو پہلے فارغ کر کے ملاوٹ کرنے والا نو ون وے ٹریفک چلائی رکھو, کسی کام کی نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں 2760. یہ بہت ڈاڈی حدیث ہے, بڑی سخت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے. کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا, اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے, یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی. اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا. ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ. میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو, آپ سب کو پتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے, جی 1 لاکھ بندے روٹی کھواندا ہے, لکھوں لگوان دی زمینہ ہتھیا کے اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. یہ آپ اپنی داڑھیوں سے, پگڑیوں سے, ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نا, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو. وہ دیکھے گا شکل تو اس نے خود بنائی ہے, اسے شکل کیوں دیکھنی ہے, کدی نورانی ہے تو کدی کالی ہے, انہیں آپ بنائی ہوئی ہے. جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے, وہ تو اللہ نے بنائی ہے, تو اللہ نے شکلیں کیوں دیکھنی ہے. مال بھی نہیں دیکھنا, وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. دلوں اور اعمال کو دیکھنا ہے کہ اس نے حرام سے کمایا ہے کہ حلال سے, اور اس کی نیت کیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور اجر پکا کرنا ہے. یہ اللہ نے یہ دیکھنا. اور پھر اسی حدیث میں 7 الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی 2 مختلف آیات تلاوت کی. ایک یہ تھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے اللہ کے پیغمبروں کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور اعمال کرو نیک. اور دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے, پراندہ بال ہے, جسم مٹی سے آلود ہے, ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے, اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب. لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے, حرام کے مال سے ہے. اس کا پینا حرام کے مال سے ہے, اس کا لباس حرام کے مال سے ہے, اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینا اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول کرے گا, اس کا پکارنا کیوں کر قبول کرے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا, رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان.
اور یہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے. اب میرے بھائیوں آخر میں 17 صحیح الاسناد احادیث ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب میرے بھائیوں آخر میں 17 صحیح الاسناد احادیث، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے. دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ کل 17 رکھتے ہیں. اور یہ 17 احادیث پرٹیکولرلی رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ الٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا، لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے، جو مشکات المصابیح ہے، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ سمجھ لیں خلاصہ ہے، 3 جلدوں میں. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک .com پہ آپ کو 18 MB